السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیسن کو دیکھیں۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جو نہیں جانتے۔ کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، کہ لو کیوں نہیں یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم، ان لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی بات کی مثل، انہی کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، مل گئے ہیں ان کے دل، یکساں ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں ان کے دل۔ قد بینا الآیات، تحقیق بیان کی ہم نے آیات یا نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انا، بے شک، ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، ولا تسألوا، اور نہیں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں یا دوزخ والوں کے بارے میں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہود اور نصارہ اور مشرکین کا ایسا رویہ جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے۔ کیا کہتے تھے؟ وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون، جنہیں علم نہیں تھا، جو بے علم تھے یا علم تھا اور علم کو عمل میں نہیں لائے تھے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پوچھتے تھے کہ اچھا ہمیں کیوں نہیں وہ فرشتہ نظر آتا، ہمیں کیوں نہیں اللہ نظر آتا، او تاتینا آیہ، ہمیں کیوں نہیں کوئی نشانی نظر آتی، ہمیں ایسے معجزات نظر کیوں نہیں آتے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جو باقی نبیوں کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فزیکل معجزے تھے وہ کچھ وقتوں کے لیے آئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چشمے کا پھوٹنا، پانی کا پھوٹنا، اور صحابہ کرام کا پیٹ بھر کر سب کا پانی پینا اور دوسرے صحابہ کو پلانا اور برتنوں کو فل کرنا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن تھوڑے وقت کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور اس کا کچھ لوگوں کو دیکھنا، ایسے قافلے کو نے دیکھا جو مدینہ سے باہر تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل معجزات تھے، لیکن یہ تھوڑے وقت کے لیے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرماننٹ جو معجزہ دیا وہ یہ قرآن پاک ہے۔ وہ ایک ایسی کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوئی، اور وہ کرتے کیا تھے یہود و نصارہ؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں آپ سے تو نہیں کنفرم کرنا، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے کنفرم کریں گے، ہم اللہ کو خود دیکھیں گے۔ اللہ کہہ رہے اسی طرح کی بات کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ جو یہود و نصارہ پہلے تھے، اہل کتاب پہلے تھے، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کذالک قال الذین من قبلہم
مثل قولہم، ان کی باتیں تو انہی جیسی ہیں. کیوں ہیں ایسی؟ تشابہت قلوبہم، کیونکہ ان کے دل مل گئے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے دل اکٹھے ہو گئے. یہی ٹاپک ہم نے پیچھے پڑھا سورۃ البقرہ میں، اور آیت نمبر 55 تھی جہاں ہم نے پڑھا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تم نے کہا ہم نہیں تمہیں مانتے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. اللہ کو ہم اپنے سامنے دیکھیں گے پھر ہمیں کنفرم ہوگا تم نبی ہو. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر انہیں بجلی نے آ گھیرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ڈیمانڈ انہوں نے بار بار کی، بار بار مطالبہ کیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. اور یہ مطالبہ ایک دفعہ نہیں کیا گیا، بار بار اس مطالبے کا ذکر آپ کو قرآن پاک میں ملے گا. آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک نہیں جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں. او تکون لک جنت من نخیل، یا پھر آپ کے لیے کوئی باغ ہو جو کھجوروں کا ہو، وعنب اور انگوروں کا ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کریں، کیونکہ عرب میں پانی کا ہی زیادہ مسئلہ تھا. انہوں نے کہا ذرا ہمارے سامنے نہریں جاری کر کے دکھاؤ، تمہارے لیے باغات ہوں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان. او یاتی باللہ، یا اللہ کو اپنے سامنے ہمارے سامنے لے آئیں، اللہ کو بلا لائیں. والملائکۃ قبیلا، اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں. ڈیمانڈ دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کتاب دے رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں اور ہدایت کی باتیں سمجھا رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تب تک ہدایت نہیں پائیں گے جب تک ہم سامنے نہ دیکھ لیں. ہمیں اللہ نظر آئے گا، ہم سامنے اللہ کو دیکھیں گے، ہم اللہ سے ہی کنفرم کریں گے، ہم نے آپ سے نہیں کنفرم کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اپنی جہالت کی وجہ سے. علم نہیں تھا نا، اور علم کی کمی تھی، جو علم تھا اس کو وہ سمجھتے نہیں تھے، اسی لیے تو بار بار مطالبے کرتے. سورہ فرقان میں بھی آئے گا کہ انہوں نے کہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جنہیں اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ وہ ہم سے ملیں گے، وہ کہتے تھے لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں ہم پر فرشتے نازل ہوتے، او نری ربنا، یا پھر ہم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں. وہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے رب آئے اور رب کو ہم سامنے دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کی کم عقلی کی وجہ سے تھا، ان کے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. وہ گدھے بھر کتابوں والا حساب کہ علم تو ہے لیکن اس علم سے بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اور یہ جہالت ہی ہے جو بار بار ان کے رویے کی تصدیق کرتی ہے. بار بار کہتے ہیں، آگے آپ سورہ نساء میں بھی پڑھیں گی انشاءاللہ 153 میں، یسألک اہل الکتاب، آپ سے اہل کتاب پوچھتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کیوں نہیں نازل ہوتی ہم سے آسمان سے کوئی کتاب. اور خالی کتاب نازل نہیں ہوتی، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کہی. فقالوا ارنا اللہ جہرا، انہوں نے کہا تھا اللہ کو سامنے لے آؤ. تو اللہ کو سامنے دیکھنے کی خواہش انہیں شروع سے ہی تھی، ان کا شروع سے ہی دماغ یہ تھا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں، ہم تصدیق اللہ سے کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ویسی باتیں کہیں جیسے یہود و نصارہ نے کی، اور اس کی وجہ یہ کہ ایک تو علم نہیں، دوسرا ان کے دل ان سے مل گئے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل مل گئے ہیں، اور ان کے دلوں کا ملنا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ سرکشی میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، انہوں نے بات نہیں ماننی. یہاں ان کا ایک اور مطالبہ، یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے آپ کو نبوت کے لیے ظاہر کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا، تو چلو پوری کتاب لے آؤ. جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو پوری کی پوری کتاب ہوگی تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دل پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا، ان کے قلب پر قرآن کا نزول ہوا تھا، اور ان کے دل سے ہی انہوں نے سب کو پڑھایا، اور پھر تمام صحابہ کرام نے قرآن پاک کو حفظ کیا. یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں پیٹنٹ بک فارم میں قرآن دے دو پھر ہم مان لیں گے، یا پھر ہمیں اللہ کو سامنے لے آؤ، اللہ کنفرم کر دے، یا فرشتے سامنے آ جائیں. تو ان کی فطرت ایسی تھی، اللہ نے کہا کہ ان کے دل مل گئے، ان کی فطرت مل گئی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی اننیسیسری ڈیمانڈ ہے نا، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کی فطرت میں نہ ماننا ہے. ان کی فطرت ایسی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی الہامی کتابیں نازل کیں ان سب میں انسان کے بارے میں بات ہوئی، اخلاقیات کے بارے میں بات ہوئی. اور ہم کل کے ٹاپک میں پڑھ چکے، پچھلی جو لیسن تھا، کہ اخلاقیات پرانی نہیں ہوتی. پھر جو دل کفر پہ جمع رہے گا، جو دل نہیں مانے گا، چاہے پھر وہ یہود ہو یا نصارہ ہو یا مشرک ہو، اس کے لیے پھر اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے. اب یہاں جو بات کی گئی تشابہت قلوبہم، قلوب کی بات کی گئی، دلوں کی بات کی گئی. ہم بارہا یہ ٹاپک اپنی تفسیر کے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن چونکہ دل پہ نازل ہوا اور نفاق کی بیماری دل میں ہوتی ہے، انسان کا کفر دل میں ہوتا ہے، یعنی کہ دل کا لینا دینا ایمان اور کفر کے ساتھ ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے پھر آپ بات مان لیتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کفر ہے یا دل میں منافقت ہے پھر آپ ہیلے حجتیں بہانے تلاش کرتے ہیں اور آپ اس بات کو نہیں مانتے. دل کا ہونا اور دل کا یقین لانا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے انسان کو بات سمجھانے کے لیے. اکثر کیا ہوتا ہے، آپ کیا کہتی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آج یہ پکاؤں، یا میرا دل چاہ رہا ہے میں آج یہ کھاؤں، پھر آپ وہی چیز بناتے ہیں. تو جب دل کا لینا دینا ہماری نارمل زندگی میں ہے تو پھر ایمان کا بھی تو تعلق دل سے ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے دلوں میں خیانت ہے، ان کے دل ایسے ہیں کہ ان کے افعال، کوئی بھی دل ہے، کسی بھی انسان کا دل ہے تو انسان کے دل، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کے اعمال، سب کے سب اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں. اس کا دل کرتا ہے تو وہ کسی بات کو مانتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا تو وہ نہیں مانتا. اور یہی وجہ ہے کہ مومنین کا ایمان بڑھتا ہے اور مشرکین یا کافروں کا یا یہود و نصارہ کا ایمان کم ہو جاتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ مشرکین اور کیا کہتے تھے منافقین کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کیوں نازل کی، یا اللہ مچھر کی مثال کیوں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ کسی کو تو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہ کرتا ہے. اسی طرح کا ٹاپک آپ آگے سورۃ التوبہ میں بھی پڑھیں گے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. اور جب کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے یا نازل کی جاتی ہے تو کچھ منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے دلوں میں ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، انہیں اس صورت سے ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جن کے دلوں میں بیماری یا روگ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور ان کے دلوں کی گندگی کے ساتھ ان کی گندگی کو بڑھا دیا جاتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دل وہ عضو ہے انسان کے جسم میں جہاں انسان کو قرآن کی اگر سمجھ آ جائے تو اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے. اگر اسے قرآن کی سمجھ آ جائے، اس کے دل میں ایمان آ جائے، پھر وہ سارے کے سارے کام کر لیتا ہے. لیکن اگر دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں جہالت ہے، دل میں آپ کے شک اور شبہ ہے اور آپ دل سے کسی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی مرضی نشانیاں دکھائیں، وہ کہہ رہے تھے نا ہمیں سامنے نشانیاں دکھاؤ، اللہ کہہ رہا ہے قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ہم نے تو یقین کرنے والوں کو بڑی نشانیاں بیان کی. ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا بدیع السماوات والارض، اللہ تو ایسا اللہ جس نے زمین کو ایسے پیدا کیا، آسمان کو ایسے پیدا کیا کہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے سب کچھ پیدا کر دیا. ہم نے کچھ بھی نہ ہونے کے بعد پیدا کیا. کیا انہیں نشانیاں نظر نہیں آتی؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ایک چھوٹے سے نطفے سے کیسے ہم انسان بناتے ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کوہ طور پر گئے ان پر جب بجلی پڑی تو وہ مر گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تقدیر مبرم کو دوبارہ سے پیدا کیا. انہیں ان کی جو تقدیر اسی طرح لکھی ہوئی تھی انہیں دوبارہ پیدا کرنا تھا اللہ نے پیدا کر کے انہیں دکھایا. کیا انہیں نظر نہیں آیا؟ کیا اس سے پہلے جو نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو
گھر کا مجسمہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا، اڑنے لگ پڑتا. اسی طرح وہ کوڑ کو ٹھیک کرتے، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرتے، برس کے مریض کو ٹھیک کرتے. اللہ کہہ رہا ہے کیا نشانیاں کافی نہیں؟ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے کیا کائنات میں اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو واضح نشانیاں دیں، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یوقنون، جو یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے. جسے یقین ہو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور ڈیلی ٹائم پہ نکلتا ہے تو اٹ مینز کہ وہ کسی کے انڈر ہے. اگر وہ کسی کے انڈر نہ ہوتا تو اس کا بھی دل کرتا چھٹی کرنے کو. چاند اپنے ٹائم پہ آتا جاتا ہے، ستارے ہیں، موسم ہے، ہوائیں ہیں. کس کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ یہ پورا جو کائنات کا نظام ہے یہ کیسے بنا؟ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ جس طرح کائنات بنی، کائنات وجود میں آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی. آپ کا اور میرا ایمان یہ کیونکہ ہمیں یقین ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کیونکہ ہم نے غیب پہ یقین کیا، ہم نے اللہ کی ذات پہ یقین کیا. ہم جانتے ہیں جاتے جاتے گندے پانی کے قطرے سے انسان کا خوبصورت بچہ بنانا ایک انسان کے بس کی بات نہیں. اس کے پیچھے ایک ایسی سپر پاور چاہیے جس کا ہر چیز پہ کنٹرول ہو. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے پچھلی آیت میں بتا دیا کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو یہ سب کچھ کرتا ہے. ان ساری باتوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ. پہلے دو ورڈز ان پہ غور کریں. انا ارسلناک، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھیجا ہے. آپ اپنی مرضی سے مبعوث نہیں ہوئے، آپ نے اپنی مرضی سے نہیں چنا کہ آپ کو نبوت دی جائے، ہم نے آپ کو چنا. آپ پہ کرنے والے لوگ اعتراضات اگر کریں آپ انہیں اگنور کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ ہم نے آپ کو اس مرتبے پر فائز کیا. ہم ہیں جو آپ کو عزت اور تکریم کے ساتھ خاتم النبیین کی کرسی پر بٹھانے والے ہیں. ہم آپ کو عنقریب حوض کوثر عطا کرنے والے ہیں. تو یہ عزت اور تکریم کسی انسان کی دی گئی نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو دی. اور ہم نے اگر آپ کو بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، بالحق، حق کے ساتھ بھیجا، سچ کے ساتھ بھیجا، ایسے بھیجا جیسے بھیجنے کا حق تھا. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ کو بھیجنے کے اگلے پورشن میں مقاصد بتا دیے، دو مین مقصد بتا دیے. اور دونوں کیا؟ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری دینی اور غلطیاں کرنے والوں کو ڈرانا تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات سمجھانے کے لیے بار بار نشانیاں بتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بار بار نشانیوں کو واضح کیا. قد بینا الآیات، ہم نے واضح نشانیاں بتائیں. اور قرآن پاک میں یہ ٹاپک بھی ہمیں بہت ہی زیادہ کثرت سے ملتا ہے. بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی جو بادشاہت ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. بار بار آپ کو ملے گا لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، اور پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ اللہ تو وہ ہے جو کیا کرتا ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، اور لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے اور وہی ہے جس نے اپنے بندے پر آیات اتاری. پھر اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دے کر اپنے نبی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اپنے نبی کے لیے، اپنے کلام کے لیے پھر الفاظ بھیجتے ہیں. اور هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، کیوں آیات بھیجیں اور بینات بھیجیں، واضح نشانیاں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں ظلمت سے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اللہ کہہ رہا ہے میں رزق لے لوں تو مجھے بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا. وہی تو ہے هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جس نے تمہارے لیے سماعتیں بھی بنائیں اور تمہارے کان بھی بنائے، تمہاری آنکھیں بھی بنائیں اور تمہارا دل بھی بنایا.
کیوں بنایا؟ تاکہ آپ اور میں اللہ کو یاد کریں۔ اگر ہم اللہ کو اس کی نشانیوں سے نہیں پہچانیں گے، یہ جو کائنات میں نشانیاں ہیں یہ بار بار آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے یہ سب کچھ مسخر کیا۔ یہ سب کچھ سورج کا وقت پر آنا، سورج کا وقت پر غروب ہو جانا، دن اور رات کا وقت پر آنا، اور موسموں کا ہمارے حساب سے آنا جانا، یہ سب آپ کے اور میرے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن نشانیوں سے علم کون حاصل کرے گا، عبرت کون پکڑے گا؟ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، جو یقین رکھتا ہوگا۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ، اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے بصیرت بنے گا، ہدایت اور رحمت بڑھے گا۔ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھے گی، جسے پتہ ہوگا کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ نے ہی تخلیق کیا ہے آسمان اور زمین، بالحق، حق کے ساتھ۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ہمیں جزا بھی دے گا اس سب کی جو ہم کمائیں گے۔ کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہی اس کے لیے ہے، اور ہمارے لیے یہ سب کچھ مسخر کیا، ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، تو یقیناً وہ ہم سے سوال کرے گا، اور ہم ذرا برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ کی خشیت رکھیں گے، ان کے لیے تو پھر قرآن میں خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بشیرن ہی ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، تو جو ایمان لائیں گے، جو ڈرتے ہوں گے، اللہ انہیں اچھی جزا دے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب سعیر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ایمان لانا یا نہ لانا آپ کے اور میرے اوپر ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، تم کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ یا تم نہ لاؤ، تو یہ تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تو آپ اور میں محفوظ ہوں گے، آپ اور میں اپنے آپ کو برے انجام سے بچا سکیں گے۔ اور ہمیں بننا کیسا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہمیں اس اللہ کا شکر کرنا، وہ ایسی ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین، آپ کے اور میرے لیے پھر اس میں خوشخبری ہے۔ الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اگر ہم نیک اعمال کریں گے ہمیں اجر حسن ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے آپ کا دل گواہی دے گا صحیح کیا اور غلط کیا۔ مسند احمد کی ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھا کام کرے اور وہ اسے خوشی دے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اچھا ہے، اور جب کوئی برا کام کرے اور وہ اس کے دل میں کھٹکے تو وہ سمجھ لے کہ وہ غلط ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے پیارے بندو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں گن گن کے رکھ رہا ہوں، میں تمہیں ان کا ایک ایک اعمال کا بدلہ دوں گا، تمہارا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دے کر تمہیں واپس لوٹائیں گے، خوش کر دیں گے۔ آتا نہیں کہ آپ اگر ایک قدم اللہ کی طرف گزاریں گے، ایک قدم ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم چل کے آتے ہیں۔ یہ اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں اور محنت کو جانتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ آج ہمارے اس دور میں ہمیں علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر علم ہوگا تو ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیں گے، علم ہوگا ہم تمام شکوک و شبہات سے نکل جائیں گے، ہمارے پاس علم ہوگا ہمیں کسی سے اختلاف یا جھگڑا کرنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے جھگڑے اور اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم جہالت میں ہیں، ہمیں صحیح علم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں ان آیات سے یہی سیکھنا ہے کہ ہم نے خود علم لینا
اور پھر اس علم کو آگے پہنچانا تاکہ دنیا سے جہالت کے اندھیرے دور ہوں۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عہدہ دیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے تبلیغ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینی ہے۔ ہم نے خود ہدایت حاصل کرنی، لوگوں کو حق بات بتانی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کا جاننے والا اور آپ کا رشتہ دار ہے اور اگر وہ سود کھاتا ہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، اللہ کچھ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، آپ نے بھی بشیر اور نذیر بننا۔ ہم نے کمزور دین لوگوں کو پیش نہیں کرنا۔ ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ کوئی مانا یا نہیں مانا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم نے حقیقی دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو آفر دی گئی، اور جب آفرز دی گئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکافرون اتار دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ نہ تو میرے دین کے پیچھے آؤ گے، نہ تو میرے دین کے تابع ہوگے، اور نہ میں تمہارے دین کے پیچھے آؤں گا۔ یہود اور نصارہ کی جو خواہش تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملت پر چلیں، ان کے دین کے تابع ہوں۔ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، ٹھیک، آپ نے حق پہ قائم رہنا ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، اور آپ کا مشن یہ کہ آپ نے خوشخبری بھی دینی اور ڈرا بھی دینا۔ اور آج امت محمدیہ ہونے کے ناطے آپ پر اور مجھ پر بھی اس مشن کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں، ہم جہالت کے اندھیروں سے سب سے پہلے خود نکلیں، حقیقی دین کو سمجھیں اور پہچانیں، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے پھر ہم اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں، ہم خیر کو آگے پہنچائیں، ہم روشنیاں پھیلانے والے بنیں، ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو تو ہم ان کی امت ہونے کا حق ادا کرنے کا چھوٹا سا دعویٰ کر سکیں۔ تو آپ کو اور مجھے محنت کرنی ہے، وقت لگانا ہے اس دین کے ساتھ۔ ہم وقت لگائیں گے تو ہمارا وقت کسی اچھی جگہ پر خرچ ہوگا، اور یہی وقت پھر ہمیں قیامت کے دن تول کے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک ایک لمحہ گنا جائے گا جو ہم اس دین کی خاطر نیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر کے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بہت پیاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، اس کے ساتھ بات کو ختم کریں گے۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے تفکر اور تدبر کرنے والا بنا، بما یتلوہ لسانی، اس چیز کے بارے میں جسے میری زبان پڑھے، من کتابک، اس کتاب میں سے، جو تیری اس کتاب میں سے میں پڑھوں مجھے اس میں تفکر اور تدبر عطا فرما، والفہم لا، اور مجھے اس کا فہم دے، اس کی سمجھ دے، والمعرفت بمعانی، اور مجھے اس کے معنوں کی معرفت کروا، مجھے اس کے حروف کی، اس کے الفاظ کی پہچان کروا، مجھے اس کو گہرائی میں سمجھنے والا بنا، والنظر فی عجائبہ، اور مجھے اس کے عجائب دکھا، مجھے اس کے عجائب کی پہچان کروا، والعمل بذالک، اور میں عمل کروں اسی کے ساتھ، اسی پر چلتے ہوئے، ما بقیت، جب تک میں باقی رہوں، جب تک میں زندہ رہوں تیری اس کتاب کے ساتھ عمل کروں، تیری اس کتاب کے مطابق عمل کروں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ پاک تو تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس دعا پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں ہمت دے کہ ہم اس قرآن پر وقت لگا سکیں اور ہماری زبان سے یہ کلام جاری ہو، اور ہمیں اس کے معنی پر معرفت ہو، اور ہم اس کے عجائب کو پہچان سکیں، ہمیں پتہ چل سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا، ہمارا دل اس پہ جم جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔